السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سورہ بقرہ، جس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور ساتھ اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 58 جس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو، اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکائے ہوئے، اور کہتے جانا بخش دے ہمیں، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو یا نیکوکاروں کو۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب قُلْنَا ہم نے حکم دیا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ هذه اس القریۃ بستی میں، فکلوا پھر تم کھاؤ منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن جتنا چاہو، وادخلوا اور تم داخل ہونا، البابا دروازے سے، سجدن سر جھکائے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہتے جانا، حطۃ بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم زیادہ دیتے ہیں، المحسنین محسنوں کو، نیکوکاروں کو۔ اب یہ آیت نمبر 58 ہے، اور اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے سب سے پہلے یہ جانیں گے۔ یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی 7 نعمتوں کا ذکر ہوا، اب 8ویں نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلی آیت میں ان کے مقام طے میں یا وادی طے میں قید ہونے کا ذکر تھا، اب قید سے چھوٹنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس سے پہلے قدرتی غذا، من اور سلوہ عطا فرمانے کا ذکر ہوا، اب ان کو شہر میں پہنچا کر ہر قسم کی نعمتیں دینے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ من و سلوہ بھی بغیر محنت کے ہی انہیں ملا تھا، اور اس شہر کی نعمتیں بھی اسی طرح انہیں بغیر محنت کی ملیں گی، اور قوم عمالقہ جمع کر گئے تھے جو چیزیں، اور اسرائیلیوں نے اس کو استعمال کیا۔ چوتھا یہ کہ اس سے پہلے غذائے جسمانی یعنی من و سلوہ کا ذکر ہوا، اب غذائے روحانی یعنی توبہ اور مغفرت اور دیگر انعامات الہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ تم مقام طے میں قید کر دیے گئے، اور وہاں تم ایک معین غذا کھاتے کھاتے گھبرا گئے، اور اس جگہ رہنے سے تم اکتا بھی گئے، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مصیبت بیان کی، تو ہم نے تم پر یہ کرم فرمایا کہ تمہارے دشمن قوم عمالقہ جو بیت المقدس یا اریحہ میں آباد تھی، اس کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ وہ بہادر قوم تم کو کمزوروں سے ڈر کر بغیر لڑے بڑے شہر خالی کر گئی،
اور پھر ہم نے تم سے کہا کہ جاؤ وہ شہر تمہارے واسطے خالی ہے، تمہارے دشمن جو نعمتیں وہاں چھوڑ گئے ہیں تم جا کر اپنے استعمال میں انہیں لاؤ، مگر تم پر صرف 2 پابندیاں لگائیں، ایک یہ کہ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، جھکے ہوئے یا عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، دوسرا یہ کہ اس داخلے کے وقت تمہاری زبان پر کوئی فخریہ کلمہ نہ ہو بلکہ ہم سے معافی چاہتے ہوئے داخل ہونا، جس سے ہم گناہگاروں کی خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک کاروں کے درجے بڑھا دیں گے۔ اب کیا ہوا؟ وہ بستی کون سی تھی؟ اس آیہ کریمہ میں آنے والی آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ تو آپ نے سن لیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کہ وہ بستی کون سی تھی، تو بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ بستی بیت المقدس تھی، لیکن علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بیت المقدس نہیں تھی، کیونکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ میدان طے میں یہ حضرات ہارون علیہ السلام فوت ہوئے اور 1 سال بعد میدان طے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، اور بیت المقدس کا قول کرنے والوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اس کا نام حطہ ہے یا باب الحطہ۔ اسی وجہ سے یہ سمجھ لیا گیا کہ شاید بنی اسرائیل کو اسی دروازے سے داخل ہونے کا حکم دیا گیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کی تعمیر یا دروازے کا نام حطہ تھا ہی نہیں، جیسا کہ تفسیر عزیزی میں موجود ہے۔ اور مختلف کتب کے مطالعے سے ہمیں یہ محاکمہ سمجھ میں آتا ہے کہ اریحہ بیت المقدس کے مضافات سے ہے، لہٰذا یہاں جس بستی کا ذکر ہے وہ اور جس کا یا قومی ادخلوا الارض المقدس میں ذکر ہے یہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح اور بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے مطالبہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا کہ ہمیں اس میدان سے نکال کر ایسی بستی میں داخل کر دیا جائے جہاں ہم کھیتی باڑی کر سکیں، ان سے وعدہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کر دیا گیا تھا، تاہم ان کو اس بستی میں داخل ہونے کا حکم حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں دیا گیا۔ ایک اور بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے جو پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پیاری تفسیر ضیاء القرآن میں فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس تاریخی پہلو میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے اصل مقصود کو دیکھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک چیز قرآن کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن جن واقعات کا ذکر کرتا ہے اس سے مقصود صرف عبرت اور موعظت ہوتی ہے، یعنی نصیحت پکڑنا ہوتی ہے، اس سے واقعے کی تاریخی حیثیت کا بیان مطلوب نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن ان واقعات کے صرف ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جن میں درس عبرت ہو، عموماً غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ قرآن حکیم کی اس خصوصیت کو ملحوظ نہیں رکھتے وہ قصص و قرآنی میں یا قرآن کے قصوں میں تاریخی کتب کی طرح تفصیلات کا تسلسل اور زمان و مکان کا تعین نہیں پاتے تو وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ الازہری کی اگر یہ بات اپنے ذہن میں رکھی جائے تو انشاءاللہ ہر آیت کو پڑھنے کے بعد اس کا جو مقصود ہوگا یا اس سے جو عبرت ہوگی وہ بندہ صحیح طرح حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ سجدن فرمایا، بعد مفسرین کرام نے یہاں لغوی معنی مراد لیا ہے کہ شعر میں داخل ہونا جھکتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، جس طرح رکوع کرنے والے جھکتے ہیں، اور بعض حضرات کا سجدے کا شرعی معنی مراد لیا ہے کہ تم شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے میدان طے سے نکلنے کی وجہ سے اور تمہاری دعا کے قبول ہونے کی وجہ سے کہ ہمیں یہاں سے نکال، تمہیں چاہیے کہ پہلا سجدہ شکر ادا کرو پھر اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اور خیال رہے کہ کریا کو کریا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ کریت الماء کہ میں نے پانی جمع کیا۔
یا کریت الماء میں نے پانی جمع کیا، اس لیے کریا زیادہ طور پر بستی دیہات پر بولا جاتا ہے، لیکن کبھی صرف لغوی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے شہر کو بھی کریا کہہ لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو قول ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ، یعنی حطہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ان کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ تم لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا، کیونکہ اس کلمے کے پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بظاہر وہم ہوتا ہے کہ حطۃ کا مطلب تو صرف معاف کرنا ہے، گناہوں کا ذکر کیسے ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم یہ کہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خطائیں اور گناہ ہی ہو سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آگے آنے والے الفاظ گرامی اس پر کرینہ ہیں کہ مراد گناہ ہی ہیں، کیونکہ اس کے بعد فرمایا نغفر لکم خطایاکم، یعنی ہم تمہارے گناہ کی مغفرت کریں گے، یعنی ان کو چھپا کر ان پر کلمے اف پھیر دیں گے، یعنی کیونکہ غفرہ کا معنی ہوتا ہے ڈانپنا، یعنی ہم تمہارے گناہوں کو ڈانپ دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یعنی نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ دیں گے، اس سے مراد ثواب ہے، اور عنقریب سے مراد قیامت ہے، کیونکہ بنسبت اخروی زندگی کے قیامت قریب تر ہی ہے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ اگرچہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گزشتہ جرم پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے بچنے کا پکا وعدہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ زبان سے توبہ کے کلمے بولنا اور اس وقت کوئی نیک کام کرنا بھی چاہیے، جیسا کہ بنی اسرائیل سے سجدہ بھی کرایا گیا اور حطۃ بھی کہلوایا گیا۔ اس لیے اب بھی حکم ہے کہ توبہ کے وقت نماز توبہ اور صدقہ و خیرات ادا کرے، کیونکہ یہ توبہ کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ توبہ گناہ کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی چھپے گناہ کی چھپی ہوئی توبہ ہونی چاہیے اور ظاہر گناہ کی ظاہر توبہ، جیسا کہ یہاں بنی اسرائیل کو اعلانیہ توبہ کا حکم دیا گیا تاکہ جس کو ہمارے گناہ کی خبر ہو اس کو ہماری توبہ کی بھی خبر ہو جائے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنی توبہ پر متقی اور پرہیزگاروں کو گواہ بنا لے۔ اس طرح جو شخص بد مذہبی سے توبہ کرے اس کو چاہیے کہ اس توبہ کا اعلان بھی کرے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ متبرک مقامات جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے وہاں جا کر توبہ کرنا اور اطاعت الہی بجا لانا زیادہ قبولیت کا سبب ہے، جیسے بنی اسرائیل کو توبہ کرنے اور عبادت کرنے کے لیے اس شہر پاک میں بھیجا گیا، اور تفسیر عزیزی میں فرمایا گیا ہے کہ اس جگہ کہ بعض خاندانی اور بزرگ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر توبہ کرنے اور عبادت کرنے سے جلد قبولیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ ایک دن ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ رات کے آخری حصے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزرے جس کا نام دار الحنظل تھا۔ آپ نے فرمایا یہ گھاٹی بنی اسرائیل کے اس دروازے کی طرح ہے جس سے ان کو سجدہ کر کے داخل ہونے کا حکم ہوا اور جہاں ان سے توبہ کرائی گئی۔ اور یہاں پہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں ہم اہل بیت کشتی نوح اور بنی اسرائیل کے دروازے حطۃ کی طرح ہیں، یعنی جس طرح بنی اسرائیل کا اس دروازے میں آنا گناہ کی معافی کا ذریعہ تھا، ایسے ہی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے سلسلے میں داخل ہونا اور بیعت اور توبہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔
چوتھا فائدہ یہ ہے انبیاء و اولیاء کے مزارات پر حاضر ہو کر دعا کرنا بہت بہتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر آتے تھے اور یہاں پہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم کو قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ توبہ کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پہ آ جاؤ، اگر گناہ ہو وہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب کو وسیلہ بنا کر دعا مانگو، تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے تو توبہ ہو جائے گی۔ پانچواں فائدہ یہ ہے بزرگان دین کے شہر کی تعظیم کرنا بھی نیک بختی کی علامت ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل سے اس شہر کی تعظیم کرائی گئی، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کی آرام گاہ تھا۔ مدینہ منورہ اور بغداد شریف کی تعظیم کی یہی اصل ہے، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وادی سینا میں داخل ہوتے وقت نالین اتار دینے کا حکم دیا گیا۔ فخلا نعلیکنک بالواد المقدس طوا۔ اور بعض حضرات اپنے شیخ کے شہر میں ننگے پاؤں رہتے ہیں، جوتا نہیں پہنتے، اور حضرت امام مالک حدود مدینہ میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینے کے قیام کے زمانے میں اس زمین پاک میں پیشاب یا پخانہ نہیں کیا، وہاں پہ یہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو ان تمام آداب کی اصل یہی آیات ہیں۔ نیز جیسا کہ پاک پتن کی بہتی یا بہشتی دروازے کے معنی یہ ہیں کہ اس دروازے میں داخل ہو کر توبہ کرو اور گناہ سے معافی مانگو، جیسے ستون توبہ کے پاس کھڑے ہو کر توبہ کرنا غالباً اس جگہ بابا صاحب یا وہاں پہ جو پیر صاحب ہیں ان کی عبادت کی جگہ ہوگی، اور وہاں توبہ کی قبولیت کا زیادہ یقین ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جن عملوں سے ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں ان سے نیک کاروں کے درجے بڑھتے ہیں۔ ہماری توبہ گناہ مٹاتی ہے، ان کی توبہ ان کے درجے بڑھاتی ہے۔ ہماری مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ان کی مصیبتیں ترقی درجات کے لیے، جیسا کہ میدان طے میں بنی اسرائیل بھی رہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی، مگر یہ میدان بنی اسرائیل کے لیے قید خانہ تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعلیٰ مقام۔ جو شخص ان حضرات کی توبہ کو، مصیبتوں کو دیکھ کر انہیں گناہ گار یا بے دین مانے، وہ خود بے دین اور گناہ گار ہے، اور گناہ گار کی قبر پر پھول یا سبزہ ڈالا جائے تو اس سے عذاب میں کمی ہوتی ہے، اور نیک کاروں کی قبر پر ڈالنے سے ان کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیات سے ہمیں جو فوائد ملتے ہیں ہم نے تفسیر نعیمی سے جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ آیہ مبارکہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔